اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ نے جس پیشن کے ذریعے، جس پیشن کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ اس کورس کو جوائن کیا ہے، ان پروفیشنل سکلز کو جو کہ دنیا بھر میں اس وقت بہترین پیسہ کمانے کا ذریعہ فری لانسنگ کے ذریعے بن چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت چل رہا ہے سینیریو پوری ورلڈ کا، پاکستان سمیت، اس میں جو ارننگ کے سورسز ہیں، وہ جو سکلز ہیں وہ بن چکے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بات تو یار یہ بری ہے۔ ایک بندہ جوائن کرتا ہے اسکول کو، پھر وہ کالج جاتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کچھ 15-20 سال کے بعد جا کے کچھ بنتا ہے اور اس کے بعد اس کو جاب نہیں ملتی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ڈیفینیٹلی بری بات ہے۔ لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے۔ اب جب کوئی ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو اس میں انسان کچھ کر نہیں سکتا ہوتا ماں سوائے اس کے کہ اس ٹرینڈ کو فالو کر لے، اس کے سوا کوئی سلوشن نہیں ہوتا انسان کے پاس۔ اینی ویز، کل کی جو ہماری کلاس تھی جی، اس کے اندر میں نے آپ کو یہ تصویر میں نے آپ کو بھجوائی تھی، اور اس لڑکی کی تصویر کے علاوہ میں نے آپ کو یہ سمندر کی تصویر بھجوائی تھی آپ کی پریکٹس کے لیے، اور ساتھ میں نے آپ کو یہ آئی فون کی تصویر بھجوائی تھی آپ کی پریکٹس کے لیے۔ اور اس 3 چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس آئی فون کا ایک 3D ماڈل تیار کرنا سیکھا تھا، اور میں نے آپ سے کل یہ کہا تھا کہ اسے آپ پریکٹس کیجیے گا۔ ابھی ہم اس کا جو تصویر ہے آئی فون کی اور لڑکی کی، اور جو یہ پانی تھا اور یہ جو سمندر تھا، ان کو یوز کرتے ہوئے جو 3D ماڈل آپ لوگوں کو سیمپلنگ کرنے کے لیے دیا گیا تھا، وہ الٹیمیٹلی اس میں سے آپ نے یہ چیز تیار کرنا تھی جو فیصل عباس نے بھی تیار کی ہے، باقی اسٹوڈنٹس نے بھی تیار کی ہے۔ تو یہ پریکٹس آپ نے کرنا تھی کہ اس لڑکی کو، اس سمندر کو اس موبائل فون کے اندر شو کرتے ہوئے 3D ماڈل، یعنی کہ جس میں یہ ہورزنٹل شو ہو رہا ہو اور ایک ورٹیکل آپ شو کر دیں، تو یہ 3D ماڈل اسے کہتے ہیں، یہ آپ نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تو اینی ویز یہ ہمارا کل کا لیکچر ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی اس کو ہم مزید فنشنگ کی طرف لے کے جائیں گے۔ آج کی کلاس میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ اس کے اندر یہاں پہ ہم کچھ مچھلیوں کا اضافہ کریں گے، اور ساتھ میں یہاں پہ ایک سورج ہم بنائیں گے، اور سورج نکل رہا ہوگا اور اس کی شعائیں جو ہے وہ پڑ رہی ہوں گی وغیرہ وغیرہ، تو بڑا اچھا اس کا ہم اس کو فنشنگ کی طرف لے کے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اس امیج کے جو ہمارا امیج ہے، اس کو ہم آج اس میں ایک سورج کا اضافہ کریں، اور آپ کو سکھاؤں کہ آپ نے اس میں سورج کیسے لگانا ہے۔ بڑا جو ہے وہ ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے یہ والی، کہ سورج کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے، یا گاڑیوں کی لائٹس کس طرح لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بڑی ایک ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے۔ تو میرا آج کا خیال تھا کہ آج کی کلاس میں ہم سورج بنانا نہ سیکھیں گے، اس کی لائٹ لگانا سیکھیں گے سورج کی، اور اس کی جو ایک بیم سی ہوتی ہے، جو اس کی ایک وہ آنکھوں کو چندھیانے والی جو ایک اس کی چل رہی ہوتی ہے، اس کی شعائیں سی، وہ بنانا ہم سیکھیں گے، اور یہاں پہ کچھ فش وغیرہ ہم مرج کریں گے۔ لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ٹول میں آپ کو آج سکھانا چاہتا ہوں، جس کا استعمال جو ہے وہ سیکھنا ان چیزوں سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ کل جو میں نے آپ کو کلاس دی تھی، اس میں جو کٹنگ کی کلاس ہے وہ تو آپ تمام لوگ لے چکے ہیں بڑے طریقے سے، کہ آپ بیک گراؤنڈ ریموو کیسے کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ کی جو کوئی چیز ہے اس کو ریموو کیسے کرتے ہیں، کسی چیز کو سیپریٹ کیسے کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نے کر لی ہوئی ہیں۔ اچھا، لیکن اب گزارش یہ ہے، اوکے ٹھیک ہو گیا، میسیج ایک آیا تھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں آج والی کلاس میں، اس میں گزارش یہ ہے کہ کچھ ٹولز جو میں آپ سے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے مفصل طریقے سے آپ سیکھ بھی چکے ہیں، اور آپ کو میں سارے سکھا بھی چکا ہوں، اور اس کی پریکٹس بھی آپ نے کر لی ہے۔ جس نے کلاس کوئی مس کی تھی اس کی ریکارڈنگ میں نے بھجوا دی ہے، اور ریکارڈنگ بڑی امید ہے مجھے کہ آپ سن کے آ کے کلاس میں آج بیٹھے ہوں گے۔ تو کٹنگ کرتے ہوئے نا ہم ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس ٹول کا استعمال جو ہے وہ آپ کو سکھانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے بعد ہم اس تصویر کے اندر مزید فنشنگ کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں اس ٹول کا استعمال جو سیکھنا وہ ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اب کچھ باتیں ہیں جی، یہ
لیٹس سے کہ ایک تصویر آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, ایک لڑکی ہے, اس نے ایک چاند کو پکڑا ہوا ہے. یہ ابھی آپ کی جو چھٹیاں ہوں گی نا عید کی, اس میں آپ کو میں نے یہ پریکٹیکلس دینے ہیں تاکہ آپ کے دن ضائع نہ ہوں اور آپ پریکٹیکل کریں. تو اس میں میں آپ کو ڈفرینٹ امیجز پرووائڈ کروں گا اور لیکچرز ہمارے تب تک کے جو ہو چکے ہوں گے اس کی ریکارڈنگ پرووائڈ کروں گا. تو آپ نے مجھے تمام چیزیں بنا کے دینی ہیں ڈیورنگ دی عید ویکیشنز نا, وہ آپ نے ایک کام کرنا ہے. اچھا, اب اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی بیسک جو چیز ہے جو آپ لوگ اکثر پریشان ہو رہے ہو اس میں سے, وہ چیز جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. اچھا, ایک کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے جو آپ کے لیکچرز ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے کلاؤڈ کی فیسلٹی جو ہے وہ کیسے آپ کو ملے گی, آپ کیسے کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا. تو بجائے میں آپ کو لیکچر دوں اس چیز کے اوپر اور آپ کا دن سارے کا سارا اس لیکچر میں ضائع ہو جائے, اس کی بجائے میں نے جو ہماری سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی کلاس چل رہی ہے نا, اس کو میں نے کل لیکچر دیا تھا اسی ٹاپک کے اوپر کہ آپ کیسے اپنے تمام چیزوں کو کلاؤڈ کے اوپر لائف ٹائم کے لیے سیو کریں گے تاکہ آپ جب پریکٹس کرنا چاہیں کبھی 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, تو آپ اس کو بآسانی سن سکیں. تو وہ میں لیکچر کی نا ریکارڈنگ آج آپ کو شیئر کر دوں گا گروپ میں, آپ سمپل وہ ریکارڈنگ سن لیجیے گا تو آپ کو آٹومیٹکلی کلاؤڈ کی فیسلٹی جو ہے وہ آپ اس سے اویل کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلتے ہیں. اچھا, اب کچھ چیزیں ایسی ہیں ان چیزوں پہ نا آپ نے تھوڑی سی بیسک چیزیں ہیں, لیکن آج کچھ اسٹوڈنٹس تھے وہ کام کرتے ہوئے پریشان ہو گئے تھے, تو لہٰذا ان کی پریشانی کو میں آج سولو کرتا ہوں. یار یہاں پہ نا میں نے آپ سے کہا تھا اس جگہ پہ یہ جو آپ کا ٹاپ رائٹ کارنر ہے, دیکھیں یہ جو تمام کی تمام چیزیں نا اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. اب چھیڑیں گے تو میں اصل میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے میں نے نہیں پڑھائی تھیں, بتائی نہیں تھی میں نے, کیونکہ نا اس کا فائدہ کوئی نہیں بتانے کا, لیکن وہ آپ کو ڈسٹربنس چونکہ آ رہی ہے تو میں آپ کو ہلکا سا اس کا ایک ڈیمو دے دیتا ہوں. اب یہاں پہ اگر آپ فوٹوگرافی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی آپ کا سارا ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے, فوٹوگرافی پہ کام کریں گے تو اس طریقہ کا آپ کا ونڈو آپ کو شو ہوگا. اگر آپ کام کرتے ہیں اس کے اوپر آ کے جناب علی لیٹ سے موشن پہ آ کے, تو یہ کچھ اس طریقے کا اس کا جو ہے وہ آپ کو شو ہوگا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس میں شو کرتے ہیں ایسینشیلس کے اوپر آ کے تو آپ کو اس طرح کا شو ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میں نیو ان CS6 پہ آ کے کام کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا شو ہوگا. تو یہ جو یہاں پہ سارے کے سارے یہ آپشنز ہیں, ان آپشنز کا آپ کے کام کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, کام کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, اس کا تعلق صرف آپ کی ونڈو کے ساتھ ہے. سو جو ونڈو آپ کو پسند ہے نا اس ونڈو کو آپ چوز کر لیں, ویری سمپل. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسینشیلس کے اوپر آ جائے, یہ موسٹ کامن چیز ہے, یہ زیادہ بہتر ہے ونڈو. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ جائے ایسینشیلس یا فوٹوگرافی, یہ بھی ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں سے یہ ذرا نا اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کام اس پہ لیئرز بھی ساری آ رہی ہوتی ہیں اور کام کرنا ذرا ایزی رہتا ہے, تو اس لیے فوٹوگرافی پہ اوپر آپ آ جائیں یا آپ ایسینشیلس پہ آ جائیں, وہ بھی ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے چینج کر لیا ہے تو اس کو آپ چینج کر لیں گے تو اس طریقے سے یہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ جو کچھ بھی آپ کو شو ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ایک آپ کلک کریں کھل جائے گا. اب اس کو آپ موو کر سکتے ہیں, یہ دیکھیں اسے اوپر لے آئیں, نیچے یہاں پہ موو کر دیں, یہاں پہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ موویبل ہوتی ہیں, لہٰذا یہ چیزیں آپ کی اگر دائیں بائیں ہوں تو ان سے پریشان نہیں ہونا. یار یہ بڑی بیسک چیز ہے, بس اس کو مزید اس پہ ڈسکس نہیں کرتے, چلتے اپنے کام کی جانب. اچھا, اب آج کا جو ہمارا کام ہے اس میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ نے اگر کوئی شیپ ڈرا کرنی ہے, جو لوگو ہم بناتے ہیں, لوگو بنانے کے لیے جو شیپ ہم ڈرا کرتے ہیں اس شیپ کو ڈرا کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب اس میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ شیپ کو ڈرا کرنے کی طرف مت جائیے گا, کیونکہ شیپ کو ڈرا کرنا آسان کام نہیں ہوتا. شیپ کو ڈرا کرنے کے لیے سب سے زیادہ آپ کا جو ہاتھ ہے اس کا چلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ہاتھ چلے گا, مطلب چلنے کا مطلب کہ آپ کی پریکٹس ہوگی تو آپ کو شیپ ڈرا کرنا آئے گی, ورنہ آپ کو شیپ ڈرا کرنا نہیں آئے گی. لہٰذا آسان طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ بجائے شیپ ڈرا کرنے کے آپ سمپل یہاں پہ جائیے گا, یہ آپ کا ایک باکس بنا ہوگا, اسے آپ کلک کیجیے گا. جب اسے آپ کلک کریں گے تو یہ کونے پہ ایک ایرو آئے گا, اسے کلک کرتے ہیں یا یہاں پہ رائٹ کلک کر دیں آپ, ایک ہی بات ہے. تو یہ آپ کے سامنے کچھ آپشنز آئیں گی, نیچے نا کسٹم شیپ ٹول کے نام سے ایک ٹول آ رہا ہوگا, اسے کلک کر دیں. اسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ شیپس کی ایک پوری ورائٹی آ جائے گی, ہزاروں شیپس یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو میں نے آپ کو اس کا سسٹم جو ہے وہ بتایا تھا کہ یہ نیٹ کے اوپر جائیے گا, کروم پہ جائیے گا, جس طرح کی شیپ آپ کو چاہیے ہو آپ نے سمپل یہ لکھنا ہے کہ اس کو میں بند کر دیتا ہوں. آپ نے سمپل یہاں پہ جو ہے کروم پہ جانا ہے اور کروم پہ جا کے صرف آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے کہ فری
یہ ٹیکسٹ سلیکٹ ٹھیک ہو گیا, ٹیکسٹ اوکے. فری شیپس فار فوٹوشاپ, ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے لکھ کے نا تو سرچ کر لینا ہے فری شیپس فار فوٹوشاپ. جب آپ یہ لکھ کے سرچ کریں گے فری شیپس فار فوٹوشاپ تو آپ کو کافی زیادہ ویرائٹی مل جائے گی وہاں پہ فری شیپس کی. جو شیپس آپ کو پسند آ جائیں آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے سسٹم کے اندر. آپ کے پاس ایک زپ فائل کے فارم میں وہ آ جائے گی. جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو یاد رکھیں کہ وہ آپ نے کہاں پہ سیو کیا ہے. اس کے بعد نا اس ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنا فولڈر کھول لیں اور فولڈر پہ جا کے اس زپ کو آپ ایکسٹریکٹ ہیئر کر لیں. ایکسٹریکٹ ہیئر جب کر لیں گے آپ تو ایکسٹریکشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی, آپ نے کسٹم شیپ پہ آنا ہے, یہ والی پہ اس پہ آنا ہے, یہ کسٹم شیپ جو ہے, اور دین آپ نے اس شیپ کو کلک کرنا ہے اور یہ جو سیٹنگ ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے لوڈ شیپ کو کلک کر دینا ہے. جب اسے آپ کلک کریں گے تو جیسے میں نے یہ ساری شیپس یہاں پہ میرے پاس آ گئی ہیں, جب آپ لوڈ شیپ کریں گے تو وہ شیپس جو آپ نے وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر کے زپ کو ایکسٹریکٹ کیا ہوگا نا اپنا, وہ تمام کی تمام جو شیپس ہیں وہ آپ کی یہاں پہ اس طریقے سے شو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ شیپ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ شیپ کو ڈرا کرنے کی طرف مت آئیے. شیپ کو ڈرا کرنا جو ہے وہ ایک کافی زیادہ پنچنگ اور کافی زیادہ جو ہے وہ پریکٹس والا کام ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب یہ شیپ ہے, اس میں نے کلک کیا اور میں نے اس کو ڈرا کر لیا. ٹھیک ہے. اب جب یہ شیپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ ڈرا ہو کے مجھے مل گئی ہے یار, تو میں کیوں اس شیپ کو ڈرا کرنے کی طرف آؤں گا. اور میں جب اس کو ڈرا کرنے کی طرف آؤں گا تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. لیکن اب اینی ویز چونکہ ایک ٹول ہے تو اس کو یوز کرنا ہمیں آنا چاہیے. اس لیے شیپ جو ہے اس کو جتنی بھی شیپس میں, اچھا یہ کنٹرول زیڈ دباؤں گا تو ایک چیز غائب ہو جائے گی, اور کنٹرول آلٹ زیڈ دباؤں گا تو کیا ہوگا, ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ میں پیچھے کی جانب چلتا رہوں گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا تھا. اچھا, اس کے بعد اب یہ جو ساری آپ کی اسکرین ہے جب دیکھ رہے ہیں, اس اسکرین میں فرض کریں میں نے کوئی شیپ ڈرا کرنی تو میرے پاس یہاں پہ ایک پین ٹول کی آپشن پڑی ہوتی ہے. یہ پین ٹول جو ہے یہ بڑی خوبصورت قسم کی آپشن ہے. اس کو جو جانا جاتا ہے بیسیکلی وہ شیپ کو بنانے کے لیے جانا جاتا ہے, لیکن اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ شیپ بنانے کے لیے نہیں ہوتا. اس کا استعمال جو ہے وہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے زیادہ تر کہ اس کے ذریعے سے کٹنگ کی جاتی ہے, اور بڑی پروفیشنل کٹنگ اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے. جو ہمارے پاس پروفیشنل کٹنگ کے سورسز ہیں اس میں سے پین ٹول دی بیسٹ ٹول ہے. تو فار ایگزامپل میں نے جو ڈرا کرنے کی طرف آتا ہوں, شیپ ڈرا کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس بلیک جو میں نے کھولا ہوا ہے اس کی بجائے میں آپ کو کچھ اور چیز یہاں پہ دکھاتا ہوں. فرض کریں کہ میرے پاس یہاں پہ یہ جو آپشن آ رہی ہے اس کی, اچھا ایک چیز بڑی اتفاق سے اور کھل گئی ہے. آپ کی جو اسکرین ہے یہ پلیز نوٹ کر لیجیے گا, یہ کام کرتے ہوئے آپ کو مسئلہ کرے گی, پلیز نوٹ کر لیجیے گا. اگر آپ کی اسکرین ہے اس طریقے سے فل آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے, اب آپ چاہتے ہیں یار مجھے صرف تصویر شو ہو میری, تو آپ نے ایف پریس کرنا ہے. یہ میں نے ایف پریس کیا ہے تو تصویر آپ کی کچھ چیزیں چھپ گئی ہیں اور شو ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار صرف تصویر, ایک بار دوبارہ ایف پریس کر دیں تو اب اونلی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی, باقی سب غائب ہو جائے گا. آپ واپس نہ کے آنا چاہیں گے ایف دوبارہ پریس کر دیں, تو یہ کی ہے سمپل ایف کو آپ پریس کریں گے تو اس سے یہ چینجنگز جو ہیں وہ آپ کی ونڈو کے اندر آئیں گی. یہ چینجنگ, یہ خالی ہو گیا, یہ واپس آ گیا, یہ پھر ایک بار خالی ہو گیا, یہ بالکل خالی ہو گیا اور یہ واپس آ گیا. یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ کو نارملی ملتی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو آپ سیو کر لیں, اپنے پاس لکھ لیں. اچھا, اب فرض کریں اس کے اوپر کام کرنے کے بجائے میں آپ کو ایک تصویر پہ کام کر کے دکھاتا ہوں, اس میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. فرض کریں کہ یہ تصویر ہے, اب میں نے اس میں ایک شیپ ڈرا کرنی ہے. کیا ڈرا کرنی ہے؟ میں نے یہ چیز ڈرا کرنی چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اسپرنگ بن جائے. چلے اسپرنگ بنا لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک اسپرنگ بن جائے اور یہ لڑکی اس اسپرنگ کے اندر آ جائے. تو میں کیا کروں گا, میں یہاں پہ آ کے کلک کر دوں گا اس طریقے سے. یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اب جیسے میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ نے ویسے کرنا ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے نا اس پروسیجر کو, تو اسپرنگ نہیں بنے گا, کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے اسپرنگ بنانے کا. چھوٹی سی ٹیکنیک ہے لیکن جیسے سکھاؤں گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. اب یہاں پہ آ کے نا آپ ایک اور ڈاٹ لگائیں گے اس طریقے سے. جو ہی آپ ڈاٹ لگائیں گے تو یہاں پہ ایک لائن ڈرا ہو جائے گی اور آپس میں کنیکٹ ہو جائے گی. اب یہاں پہ آ جائیں اور ایک اور لائن لگا دیں اس جگہ پہ,
تو وہ جو پریویس لائن ہے وہ یہاں پہ آ کے ڈرا ہو جائے گی. اب نیچے آ جائے, یہاں پہ ایک اور لائن لگا دے, اور وہ لائن یہاں جوائن, پھر یہاں جوائن, یہاں جوائن, یہ جوائن, یہاں پہ جوائن, یہاں پہ جوائن, اینڈ دیٹس اٹ. اور اس طریقے سے. لیکن یہ کیا ہوا, میں نے جو یہاں پہ شیپ ڈرا کر لی ہے, یہ اسپرنگ کی بجائے یہ تو کوئی عجیب سی لائن سے بن گئی ہے نا, یہ تو اسپرنگ نہیں ہے. تو اب میں نے جان بوجھ کے اس کو اسپرنگ نہیں بنایا, کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیپ ڈرا کرنے کے لیے ٹیکنیکل طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے, ورنہ آپ شیپ ڈرا نہیں کر سکیں گے. تو اب یہاں پہ جب میں نے ایک اسپرنگ بنانا چاہا اس لڑکی کے ارد گرد, اور سیکنڈ سٹیپ میں چاہوں گا کہ اس لڑکی کو اٹھا کے اسپرنگ کے اندر ڈال دوں, تو یار اس میں سب سے پہلے مجھے یہاں پہ اسپرنگ ڈرا کرنا ہے. تو وہ تو نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ میں نے جب اس کو ڈرا کیا ہے تو مجھے اس کو ڈرا کرتے ہوئے پین کا استعمال کرنا نہیں آتا تھا. چونکہ مجھے پین کا استعمال کرنا نہیں آتا, لہٰذا میں نے یہاں پہ میری آڑی ترچھی لائنیں یہاں پہ لگ گئی ہیں اور اسپرنگ نہیں بنا. ٹھیک ہے جی, آئیے اسپرنگ کیسے بنے گا وہ سیکھتے ہیں. گزارش یہ ہے, میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو سکھاؤں گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے, ورنہ آپ بھی اس طرح کی لائنیں بنا لیں گے اور اسپرنگ ڈرا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اذان شروع ہونے لگی ہے جی, چلیں 1 منٹ کر لیتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ جو آپ کی گرل ہے, لڑکی ہے, ہم نے اس کے گرد ایک اسپرنگ بنانا سیکھنا ہے. نمبر 1 سٹیپ میں آج یہ ہم سیکھنا ہے. اس کے بعد اس لڑکی کو اس اسپرنگ کے اندر فٹ کرنا سیکھنا ہے. حالانکہ لڑکی جو ہے وہ تو پیچھے ہے نا, اور جو ہم جو ڈرا کر رہے ہیں وہ آگے ہے, لیکن ہم نے ایک اسپرنگ ڈرا کرنا ہے جس میں لڑکی اس کے اندر ہم نے. سر اذان ذرا سن لیں 1 منٹ پلیز, اذان 1 منٹ کے لیے. کنٹرول اور آلٹ کو اکٹھے دبا کے میں نے زیڈ دبایا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے سارے وہ چیزیں غائب ہو چکی ہیں. ایک اسٹیپ میں بیک پہ آ گیا ہوں. اچھا, اب اس میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ نے اس لڑکی کے گردا گرد ایک اسپرنگ تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی ٹیکنیک جو ہے وہ سیکھ لیں گے. ایک بار یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے جو ڈیزائننگ آپ سیکھ رہے ہیں نا, ابھی جو ڈیزائننگ ہے اس کے بعد ہماری ویڈیو کی کلاس ہوگی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی, اس کے بعد ہمارا شوٹ کی کلاس ہوگی. تو ابھی جو ڈیزائننگ کی کلاس آپ کی شروع ہو چکی ہے, اس میں آپ کی پکچر ایڈیٹنگ کا بھی سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. پکچر ایڈیٹنگ کے بعد ہمارا پرنٹنگ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ چلے گا,
سیکنڈ سیمسٹر ہوگا، اور اس کے بعد ہماری ویب سائٹ یا ڈیجیٹل ڈیزائننگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ چلیے 3 ہمارے سیمسٹرز ہوں گے ڈیزائننگ کے سیکشن کے. ابھی ہمارا جو فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے. اچھا اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے آنا ہے پین ٹول کے اوپر. ٹھیک ہے جی، پین ٹول پہ آ کے آپ نے یہاں پہ کلک کر، اب دیکھیں اسٹیپ فالو کیجیے گا. یہاں پہ کلک کرنا ہے، کر لیا کلک. کلک کرنے کے بعد نا یہاں پہ آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے اور ماؤس کا، یہ نوٹ کر لیں پلیز، ماؤس کا لیفٹ بٹن جو ہے وہ آپ نے دبا کر رکھنا ہے اور چھوڑنا نہیں. یہ دیکھیے میں نے دبایا اور چھوڑا نہیں. اب اس پین کو اپنے ماؤس کو میں نیچے لے کے آؤں گا اس طریقے سے، یوں. اب چھوڑ دیجئے. تو اب کیا ہوا دیکھیں، یہ ایک سپرنگ کی شیپ میں اس کے اندر کٹنگ آ گئی. ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ دکھاتا ہوں، پلیز نوٹ کیجیے گا. یہاں پہ کلک کیا آپ نے ایک بار، یہاں پہ آئے اور ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے آپ نے کیا کیا، اس کو کلک کر دیا. اب چھوڑنا نہیں ہے آپ نے، اور ماؤس کا بٹن دبا کے رکھنا ہے لیفٹ والا. اس کو ڈریگ کیجیے گا ماؤس کو اس طریقے سے، ان دس وے، یہ اس طریقے سے. اوکے جی، اب چھوڑ دیں. اب میں نے چھوڑ دیا ماؤس کو. اب یہاں پہ آئیں اس جگہ پہ، اور یہاں پہ آ کے دوبارہ ماؤس کو سیم پیٹرن میں ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں، اور ہلکا سا اس کو میں نے ڈاؤن کر دینا سر، یہ اس طریقے سے، یہ یوں. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں یہاں پہ آؤں گا اور ماؤس کا بٹن دوبارہ سے کلک کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور ہلکا سا اس کو ڈریگ ڈاؤن کر دوں گا سر. یہ میں نے غلط کر دیا سی. یہ ایک سٹیپ کنٹرول آلٹ زیڈ کر کے پیچھے آتا ہوں. یہ میں نے دبانا ہے، چھوڑنا نہیں اس کو، یہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اب ان دا سیم پیٹرن میں یہاں پہ آؤں گا، دباؤں گا اور اس کو یوں موو کر دوں گا اور چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ان دا سیم پیٹرن میں اب یہاں پہ آؤں گا، اس کو کلک کروں گا ماؤس کے لیفٹ بٹن کو اور چھوڑوں گا نہیں، اور ساتھ میں نے اپنے ماؤس کو لیفٹ بٹن کو کلک کرتے ہوئے چھوڑے بغیر ماؤس کو میں ڈریگ کر دوں گا، یہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے اس کو اس طریقے سے دیکھیں، یہاں سے میں موو کروں گا تو میں اس کو نیچے یوں موو کر دوں گا اس جانب. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ آؤں گا، کلک کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، ہلکا سا ڈریگ کروں گا سر، اور یوں اس طریقے سے میرے پاس اس کا ایک کرو بن کے آ جائے گا. اب اس کے بعد میں واپس یہاں پہ آؤں گا، دباؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں اس طریقے سے، اور جسٹ اس کو موو کروں گا ان دس پیٹرن. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آؤں گا، دوبارہ سے سیم ریوائز کروں گا، میں اب تک پیٹرن یوں کر لوں گا، اور پھر یہاں پہ آ کے میں اس کو کلوز کر دوں گا سر یہاں. اب دیکھیے یہ میں نے ایک سپرنگ نما چیز جو ہے وہ ڈرا کر لی ہے. اب اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے، مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ جتنا بھی کام سیکھیں گے، آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کو گوگل کی سرٹیفکیشنس کے مطابق سکھاؤں. گوگل یہ کہتا ہے کہ جب ٹول سکھایا جائے تو کیا سکھایا جائے، اس ٹول کے ٹیکنیکل استعمال بھی ساتھ سکھائے جائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ پین کے ساتھ لائن ڈرا کرنا یا شیپ ڈرا کرنا جو ہے، یہ تو ایک پین کا استعمال ہو گیا، لیکن اس پین کے ٹیکنیکل استعمال جب آپ کو آئیں گے تو تب آپ کو ڈیزائننگ آئے گی. ایک اچھا ڈیزائنر جس کو فری لانسنگ میں اچھے پیسے ملتے ہیں، اگر آپ تخلیق کر سکتے ہیں، تخلیقی آپ کے اندر ہنر ہے، تو آپ تب بذریعہ جاب یا بذریعہ فری لانسنگ یا بذریعہ اپنے گھر بیٹھ کے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سر آپ کو ان کاموں کو کرنے کے لیے ٹولز کے ٹیکنیکل استعمال آنا ضروری ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لڑکی تھی، یہ سمپل نہا رہی تھی، ایک مطلب اس کی تصویر تھی نہاتے ہوئے کی بچی کی، اور یہاں پہ یہ سمندر میں نے آپ کو کل دکھایا تھا، اور یہاں میں نے آپ کو یہ موبائل فون دکھا دیا تھا. تو میں نے کہا تھا یار اس موبائل فون کے اندر سمندر بھرو اور سمندر میں لڑکی، تو میں نے کیوں بتایا تھا، کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اب ٹیکنیکل چیزیں آپ کو آئیں گی تو آپ کو ڈیزائننگ آئے گی. سو میری پوری کوشش ہے کہ میں ہر ٹول کے اوپر آپ کو ٹیکنیک سکھاؤں، تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ جب میں اس کی تصاویر سینڈ کروں، ہر ایک لیکچر کی ریکارڈنگ بما تصاویر، تاکہ آپ اس کی پریکٹس کریں. اب دوستو آپ نے اگر پریکٹس کی ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ میرا ٹائم، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. سیکھو پاکستان نے آپ سے بغیر پیسے لیے ہماری 35-40 ہزار روپے کی جو ہے وہ اس کی فیس ہے جو ہم چارج کرتے ہیں ان کورسز کی، لیکن رمضان میں اور کچھ ہمارے این جی او کے جو سسٹم ہے ان کے تھرو آپ کو ٹوٹلی سے ختم کیا گیا. صرف بیسک انرولمنٹ سے آپ سیکھ رہے ہیں، اور یہ جو کورسز آپ مفت سیکھ رہے ہیں نا خالی انرولمنٹ پے کر کے، یہ فزیکل کیمپس میں 35-40-45 پہ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. سر ریکویسٹ ہے آپ سے
اگر ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے تو آپ صرف یہ کریں کہ آپ ڈیلی کی بنیاد پہ اس کی پریکٹس کر لیں. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ اس کو ایک بار سن لیں, اور اس کو جو ڈیلی میں آپ کو امیجز دوں اس کو جیسے میں کر کے سکھاؤں اس کو اسی طریقے سے پریکٹس کریں. میرے پاس آپ والی کلاس میں 72 اسٹوڈنٹس ہیں یار, 72 اسٹوڈنٹس ہیں, اور 72 لوگوں نے اس والی کلاس کے لیے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں میرے پاس. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 72 میں سے اس ٹائم پہ 17 بچے یہاں بیٹھے ہیں اور باقی 50 لوگ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. 17 لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی پیسے پے کیے ہیں, انہوں نے بھی رجسٹرڈ کروایا اپنے آپ کو, اور 50 باقی انہوں نے بھی کروایا. لیکن وہ جو باقی 50 لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اپنی ماں, اپنے باپ, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنی بیوی, بچوں کا خیال کرو یار. کسی کا نہیں کرنا, اپنے فیوچر کا خیال کر لو. تو پلیز ریکارڈنگ کو سننا بھی ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے. میں اپنا کام پورا کروں گا انشاءاللہ الرحمن. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا کام آپ پورا کریں. اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو یہ پین ٹول سکھا دیا ہے, اب اس کی آپ پریکٹس نہیں نہ کریں گے تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ جیسے میں نے پہلے وہ ترچھی آڑی یہاں پہ لائنز لگائی ہیں, آپ یہاں پہ لائنز لگا تھک جائیں گے یار, لیکن آپ سے اسپرنگ نہیں بنے گا. اچھا, اب یہ جو ہمارا اسپرنگ ہے, اب اس لڑکی کو ہم نے اس اسپرنگ کے اندر ڈالنا ہے. لڑکی کو ہم نے اسپرنگ کے اندر ڈالنا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان اسپرنگ کے دائیں بائیں ہم نے اس کو ایک چاند کی چاندنی جو ہے نا, چاندنی جو بنا ہوا ہے, ہم نے چاند کی چاندنی جو ہے وہ اسپرنگ کے دائیں بائیں یوں کر کے ہم نے بھرنی ہے. جیسے ایک چاند کی شعاع آ رہی ہوتی ہے تو ہم نے اس چاند سے ایک نکلتی ہوئی شعاع جو ہے اس کو نکالنا ہے, اور محسوس ہوگا جیسے اس چاند سے ایک شعاع نکل رہی ہے. یہ میں آپ کو ایک ایلیون تیار کرنا سکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسے ایلیون کہتے ہیں کہ جو چیز جو ہے وہ اس کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا, لیکن آپ اس کو تخلیق کرتے ہیں. جو آپ کی کریشن ہوتی ہے اس کے پیسے فری لانسنگ میں اچھے خاصے مل جاتے ہیں. تو یہ چاند سے ہم چاند کی چاندنی جو ہے, جیسے یہاں پہ یہ وائٹ چاندنی ہے, ہم اس کو یہاں پہ نکالنا سیکھیں گے, اور نکالنے کے بعد اس چاندنی کو ہم اس تمام روپ کے اوپر جو ہے وہ ڈرا کرنا سیکھیں گے, اور ڈرا کرنے کے بعد اس لڑکی کو ہم اس اسپرنگ کے اندر یہاں پہ کھڑا کر دیں گے. اور اس لڑکی کو اسپرنگ کے اندر ہم کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ ہم اس کو جب فنشنگ کی طرف لے کے جائیں گے تو ہمارے سامنے ایک اس طرح کی تصویر ہوگی جس میں اس چاند کے اندر سے چاندنی نکل کے ایک گول اسپرنگ کے ساتھ ساتھ ایک ہیولا سا بنتا ہوا دکھایا جائے گا, اور جس میں اس لڑکی کو اس کے اندر فٹ کرتا ہوا دکھایا جائے گا. اور یہ چیزیں پریکٹس سے آپ کو آئیں گی. اب یہ جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا, اس میں میں نے اسپرنگ آپ کو بتانا سکھا دیا ہے. اب اس میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, جو ہمارا یہ ٹول ہے اس کی پریکٹس کرنے کے لیے. اب یہ میں پین ٹول کی بات کر رہا تھا, اب میں ایک فائل میں آپ کو تھوڑا سا پین ٹول کا استعمال مزید سکھاتا ہوں. لیٹس سے یہ میں نے فائل کھولی ہے. اب دیکھیں سر, یہاں پہ میں نے ایک ڈاٹ لگا دیا. اب یہاں پہ آ کے میں نے ایک اور ڈاٹ لگا دیا, ٹھیک ہے. نیچے آ کے میں نے یہاں پہ ایک اور ڈاٹ لگا دی. یہ پین ٹول بڑا کمال کا ٹول ہے. یہاں پہ آ کے میں نے ایک اور ڈاٹ لگا دیا, اور یہاں آ کے میں نے ایک اس ڈاٹ کو بند کر دیا. اب جب میں نے یہ ایک سلیکشن کر لی ہے, یہ کیا ہے, یہ سلیکشن ہے. یہ کیوں کرتے ہیں سلیکشن, یہ بڑی قیمتی ترین ٹپ ہے سر ڈیزائننگ کی جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. بلکہ میں یہاں کی بجائے نا آپ کو یہ کام کہیں اور کر کے دکھاتا ہوں, آپ کا ویژن زیادہ بہتر کلیئر ہوگا اس میں. فرض کریں سر کہ ہم یہاں پہ سے نہ کچھ چیز پکڑتے ہیں. چلیں, یہ لڑکی جو ہم نے کل جس پہ کام کیا تو وہی پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ میں یہاں پہ نا یہاں پہ کلک کرتا ہوں, یہاں پہ کلک کرتا ہوں, یہاں پہ کلک کرتا ہوں, یہاں کلک کرتا ہوں, اور یہاں کلک کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا, یہ میں نے لڑکی کا جو فیس ہے اس کو میں نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیا. کیا کر لیا, یعنی کہ اس باؤنڈری میں نے لگا دی ہے. بڑی ٹیکنیکل بات سکھانے لگا ہوں, بڑی خوبصورت چیز ہے. یہ ڈیزائننگ کی جڑیں ہیں سر, ان کو پلیز سیکھ لیجیے گا. اگر آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو سر آپ بہترین ڈیزائننگ کر سکیں گے اور بہترین پیسہ آپ کما سکتے ہیں. اس کو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے, اور آپ نے یہاں پہ میک سلیکشن پہ کلک کر دینا ہے. یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے. یہ ایک سلیکشن موونگ آرٹس آپ کے سامنے آ جائیں گی. جب یہ موونگ آرٹس آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ اس موونگ آرٹس کو ٹیکنیکلی ڈیزائننگ کرنے کے لیے استعمال کرو گے. کیا استعمال کرو گے, کیا کرنا ہے, کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ میں نے آپ کو اریزنگ کل سکھائی تھی, چلیے اریزنگ کی بات کر لیتے ہیں. یہ میں نے اریزنگ ٹول پکڑا, دیکھیں میں کتنا بڑا ٹول ہے. اس ٹائم پہ جو میری اریزنگ ہے بہت بڑی ہے,
لیکن یہ جو میری بڑی ساری اریزنگ ہے نا، اس کا سائز میں چھوٹا کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں، اب میں جب کوئی چیز سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر میں اس اریزنگ ٹول کو یوز کر کے مٹاؤں گا، میں اس تصویر کو مٹاؤں گا، تو میری تصویر جو ہے وہ صرف اتنی مٹے گی جتنی اس کے اندر ہے. لے سر، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ دیکھیے، یہ سلیکشن کا کمال ہے. دیکھیں باقی میری پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ اس پہ کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، اور جو چیز میں نے سلیکٹ کی تھی وہ میری یہاں سے مٹ چکی ہے. کنٹرول زیڈ، دیکھیں جی. اب فرض کریں کنٹرول ڈی کرتا ہوں میں نے، اب اس کو غائب کر دیا، اب میری کوئی سلیکشن نہیں ہے. اب دیکھیں، اب میں کروں گا تو کیا ہوگا، میرا وہ جو ربڑ ہے وہ سب کچھ مٹا دے گا. تو سر یہ بڑی خرابی والا کام ہو گیا نا. تو یہ کام جو ہے آپ نے اس پین ٹول کے ذریعے کرنا ہے. آپ نے کوئی پورشن جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور آپ جہاں بھی جو بھی آپ سلیکشن کر لیں گے اس سلیکشن کے اندر آپ یوں آ کے بند کر دیں گے، رائٹ کلک کریں گے، میک سلیکشن کریں گے، اوکے کریں گے. اس کے بعد اوکے کرنے کے بعد سمپلی آپ جب جائیں گے اپنے اریزنگ ٹول کے اندر تو آپ کے پاس جو آپشن آئے گی، اسکرین شیئر ہونا سر بند ہو گئی تھی ایک دم سے. اچھا، یہاں پہ اوکے کر دیں گے اسے آپ. اب یہاں پہ آپ جو بھی چیز ریموو کریں گے وہ صرف اس کے اندر ریموو. دیکھیں اوپر کچھ نہیں ہو رہا، کنارے پہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے جو میں نے آپ کو سکھا دی ہے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا اگر آپ کچھ غلط کر گئے ہیں تو یہاں پہ اریز ٹو ہسٹری آ رہی ہے، اسے کلک کریں. اب جہاں پہ ربڑ بٹائیں گے وہاں پہ واپس آنا شروع ہو جائے گا. سر یہ امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں ڈیزائننگ کرنے کی. یہ ٹولز ہیں، ٹیکنیکس ہیں جن کے بغیر ڈیزائننگ آپ نہیں کر سکتے. سر آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ہم نے آج سیکھا کہ ہم نے جو یہ لڑکی ہے اس کے گرد ہم نے یہ اسپرنگ کس طرح بنایا. ابھی ہم نے سیکھنا ہے کہ لڑکی کو اسپرنگ کے اندر ڈالنا کیسے ہے، اور چاند کی چاندنی جو ہے اس کو ہم نے اس اسپرنگ کے ساتھ کیسے کرنا ہے. یہ ہمارے لیکچر سارے کے سارے الائن ہو گئے ہیں، یہ ہم سیکھیں گے. آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوتا ہے یہاں پہ. میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں جی اپنے مائکس آن کرنے کے لیے. اپنے مائکس آن کر لیجیے گا، ہینڈ ریز کیجیے گا، اور جو سوال کوئی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے، کل کے لیکچر کے حوالے سے، آئندہ کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جی پلیز، اینی کویسچن. کل جو آپ نے کام کیا تھا اس میں کوئی پریشانی آئی ہو کسی قسم کی، آج والے کام میں کوئی چیز سمجھ کے اندر نہ آئی ہو، کوئی ایشو آیا ہو، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، تو آپ چیٹ کر کے میسج کر دیجیے گا یا مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتا ہے. ندیم عباسی آپ نے بیٹے سوال کیا تھا غالباً. اچھا آپ کا جواب میں ٹھیک ہے، آپ کا جواب ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اوکے جی. اینی کویسچن جی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کو آ رہا؟ ختم کر دیں یہاں پہ اپنی کلاس کو. کوئی اگر ایشو آ رہا ہے تو میں 2 منٹ کے لیے ویٹ کر لیتا ہوں. کوئی سوال آپ نے کرنا ہے آج کے کلاس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک میسج میں کویسچن کر دیا ہے. اوکے 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 اردو ٹائپ کیسے کرتے ہیں یہ کویسچن کیا ہے. ٹھیک ہے سر. فیصل عباسی نے بھی سوال یہ کل کیا تھا اردو ٹائپ کیسے کرتے ہیں. اصل میں نا اردو ٹائپ کرنے کے لیے میں ٹائم یہاں پہ ضائع کرنا چاہ نہیں رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں بجائے آپ کا ٹائم ضائع کروں کلاس میں آ کے اور یہاں پہ آپ کو اردو ٹائپ کرنا سکھاؤں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے فری ٹائم میں نا میں ایک لیکچر ویسی سیو. یار آپ مائک آن کر کے سوال کر لو نا یار، مجھے آپ میسج کیے جا رہے ہو. جی سر مجھے بیٹے احمد علی آپ سوال کرو، اپنا مائک آن کرو. احمد علی اپنا مائک آن کریں اور سوال کریں، بولیں، بات کریں. کیا مسئلہ ہے آپ کو بیٹے؟ اچھا تو بیٹے احمد علی آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں. ہاں بولیں، بات کریں، آپ سوال کریں. آپ مائک کھل گیا آپ کا. جی سر. جی بیٹے بولیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اچھا سر میں نے پوچھا تھا نا وہ نا میں نے نا پیچھے 2 کلاسیں نہیں 2 لیکچر نہیں لیے، تو وہ جو لیکچر ہیں وہ مجھے مل جائیں گے؟ میرے بیٹے آپ بے فکر رہیں، آپ کی ہر جو چیز مس ہو گئی ہے کل یا پرسوں کی کلاس کی میں ابھی آپ کو بھجوا دیتا ہوں. آپ مجھے نا کلاس کے بعد واٹس ایپ کر دیں، میں آپ کو بھجواتا ہوں. آپ کو لائف ٹائم کے لیے کلاؤڈ کی فیسلٹی بھی میں آپ بھجوا دوں گا، آج یا کل مل جائے گی آپ کو. مجھے بس یہ میرے ذہن میں پڑا ہوا ہے. اور ریکارڈنگ جو ہے وہ تمام جو ہے آپ کو میں بچاؤں گا، آپ کی ہر چیز کلیئر ہوگی. صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کی ریکارڈنگ کو ڈیلی سننا ہے. آپ بے فکر رہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈونٹ بی وری. ابھی میں آپ کو ریکارڈنگ دیتا ہوں کلاس کے بعد. آج کی بھی آ جائے گی اور کل پرسوں والی بھی آ جائیں گی. اچھا اردو یہ جی گروپ میں آئے گی نا سر؟ جی بیٹے بولیں. میں نے کہا سر یہ گروپ میں آئے گی نا؟ بیٹے میں آپ کو آپ کا یہ گروپ کے اندر آ جائے گی، لیکن گروپ میں سوری
آج کی ریکارڈنگ گروپ کے اندر آئے گی, لیکن جو آپ کی ریکارڈنگ مس ہوگی ہے نا وہ گروپ میں نہیں آئے گی, وہ میں آپ سیپریٹ بھجواؤں گا. آپ کو جو پریشانی کو ہوگی نا پورے کے پورے ہمارے سیمسٹرز میں 2-2.5 ماہ کے اندر, اس میں کرنا کیا ہے آپ نے کہ ڈیلی مجھے آپ واٹس ایپ کریں, اپنی جو آج کی جو لیکچر ہے اس کی پریکٹس کریں, تصویریں پکڑیں, ڈیزائن کریں, جہاں پہ جو چیز سمجھ کے اندر نہ آئے آپ مجھے وائس میسیج کریں, سر یہ مجھے سمجھ کے اندر نہیں آ رہا, تصویر بھیجیں اس کی اتار کے, میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. اگر مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو سکتا ہوگا تو میں آپ کو ویڈیو کال کے آپشن دوں گا, آپ مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کریں اور ویڈیو کال کر کے لائیو سیکھیں یار کہ یہ مجھے سر مسئلہ آ رہا ہے, دیکھیے اس سے میں کیسے حل کروں. آپ کا تسلی بخش کام جو ہے اس کا مسئلے کو حل کرنے کے بعد میں کال بند کروں گا, آپ نے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے جی. اچھا جی علی سوری ندیم عباسی, آپ نے مائک بیٹے آن کیا تھا, ندیم عباسی, فیصل عباسی سوری جی فیصل. سر میں ایک چیز پوچھنا تھا, کل وہ جو میرے فون کا ایشو آ رہا تھا, آپ نے بھی 1000 پکسل کا کروایا تھا مجھے نا سر. اگر ہم کوئی پوسٹ بناتے ہیں سوشل میڈیا کی یا دوسرا چیز, اس میں سم ٹائم آپ کو پتہ ہے نا کوئی اسپیسیفک ان کی ریشو ہوتی ہے, ٹھیک ہے سر, تو اگر اس طرح کرتا ہوں تو پھر تو وہ سر ایشو رہے گا نا پھر تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عباسی بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کو میں نے 1000/1000 کی بتائی اس لیے تھی کیونکہ جو کم سے کم سٹینڈرڈز ہیں یوٹیوب کے لیے, فیس بک کے لیے, انسٹاگرام کے لیے, اس میں آپ 1000/1000 کو یوز کر سکتے ہو. جو یوٹیوب ہے اس کے اندر 1080 اور 1020 اور 1980 ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا ٹاپک آنے والا ہے, یہ ٹاپک چونکہ آیا نہیں ہے لہٰذا میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے. آپ کا ٹاپک یہ آئے گا تقریباً کوئی 1 ماہ کے بعد, یہاں پہ ہم پہنچیں گے. تو جب ہم ڈیجیٹل ڈیزائننگ کر رہے ہوں گے نا, وہاں پہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا کی ڈیزائننگ کرتے ہوئے, تو وہاں پہ یار آپ انسٹاگرام کی جانے چلے جائیں, آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں, آپ فیس بک پہ آ جائیں, ان کے رولز میں سارے آپ کو سکھاؤں گا. تو ان رولز میں 1000/1000 جو ہے اس پہ آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. 1000/1000 جو ہے تو یہ لمٹ کم سے کم ہے. آپ چاہے 2000 کر لو, اگر آپ نے پوسٹ لگانی ہے تو آپ 3000 کر لو, تو اس میں آپ کو ایشو نہیں آتا. اس میں ایشو آتا ہے ایک ٹیکنیکل چیز کا. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا جب ہم ڈیجیٹل ڈیزائننگ سیکھ رہے ہوں گے نا, ویب سائٹ کے لیے یا سوشل مارکیٹنگ کے لیے یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے, تو اس میں سکھاؤں گا کہ وہ کیا ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ 1000/1000 جو ہے یہ کم سے کم ریشو ہے, یہ آپ کی یونیورسل ہے, یہ چلے گی, ٹھیک ہے. اچھا جی 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 اوکے جی اینی کویسچن پلیز. جی سر اچھا میں نے سر پوچھنا تھا جی پلیز کہ گرافک ڈیزائننگ اور جو یہ اڈوب فوٹو شاپ ہے یہ دونوں الگ الگ سافٹ ویئر ہیں. جی ٹھیک ہو گیا بیٹے. گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی تخلیق کرنے کو کہتے ہیں. کوئی چیز تخلیق کرنا اسے کہتے ہیں ڈیزائننگ. جیسے اپنے ہاتھ سے آپ کوئی چیز تخلیق کرتے ہو نا, آرٹسٹ ہو آپ, تو وہ بھی تخلیق ہوتی ہے. لیکن CS613 یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ادارہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. یہ فوٹو شاپ جو کمپنی ہے یا جو ادارہ ہے نا اس نے اس کو بنایا ہے CS613 کو, اور یونیورسلی پورے دنیا کے اندر یہ ٹول یوز ہوتا ہے تخلیق کاری کرنے کے لیے. جیسے ابھی آپ تخلیق کاری آج سیکھی ہے تو یہ آپ CS613 پہ سیکھ رہے ہو. ایڈوب فوٹو شاپ پرانا ہو چکا ہے, اب ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر نا آگے لیٹسٹ ورژنز آ گئے ہیں, تو یہ CS613 16 یہ ورژنز ہیں. ہم آپ کو سارا کام سکھاتے ہیں یونیورسل پیٹرن پہ. تو یونیورسلی جو ہے نا وہ اب وہ سمپل ایڈوب نہیں چلتا, اب CS613 چلتا ہے. اس میں ڈیزائننگ کے سارے آپشنس چلتی ہیں. کون کون سی؟ یہ والی. اس کے اندر آپ پکچر ایڈیٹنگ بھی سیکھتے ہو, اس کے اندر آپ پرنٹنگ کرنے کی ڈیزائننگ بھی سیکھتے ہو, اور اس کے اندر آپ ویب سائٹ یا ڈیجیٹل ڈیزائننگ کرنا بھی سیکھتے ہو. تو جس میں یہ تینوں چیزیں سکھائی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں CS613. ٹھیک ہے جی. سر کسی کا سوال کو رہ گیا تو وہ پلیز واٹس ایپ پہ آ جائے, وہاں سوال کر لے. آج کا ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے. فاخرہ بیٹا آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. واٹس ایپ کا فاخرہ انجم واٹس ایپ پہ آ جائے آپ. اور سر کل ملیں گے. ریکارڈنگ پلیز سن لیجیے گا, پریکٹس کر لیجیے گا. بہت امپورٹنٹ لیکچر چل رہے ہیں ہمارے, پریکٹس کرتے رہیے گا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کل ملتے ہیں سر. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.